السلام علیکم پاکستان۔ اچھا، آج ہم موجود ہیں صفدر بھٹی صاحب کے پاس۔ یہ ایسی شخصیت ہیں جو 1980s سے گلشن حدید میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ابھی بلدیاتی الیکشنز قریب ہیں، تو اس کے حوالے سے پہلے ان کا فارم جو ہے وہ نہیں بھرا جا رہا تھا، پھر اچانک سے جو ہے چند دن پہلے ہی ان کا فارم جو ہے وہ بھرا جا چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی باتیں ہیں یا سوالات ہیں وہ ہم بھٹی صاحب سے خود ہی پوچھیں گے۔ تو یہ ابھی فارم وغیرہ کا جو سلسلہ چلا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا لوگوں کو بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے سمد شبیر صاحب کو مشکور ہوں کہ جنہوں نے پبلک کے سامنے مجھے آنے کا موقع دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی میں جب سے ہم شامل ہوئے ہیں تو جتنے ہمارے سے سینئر ہیں جو پارٹی میں پہلے سے کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے پارٹی کی خدمت کی ہے، اور پارٹی سے زیادہ ہم نے گلشن حدید کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ صرف گلشن حدید کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، چاہے گلشن حدید UC3 ہو، اپنا 4 ہو، یا اسٹیل ٹاؤن 5 ہو، یا پپری UC3 ہو، گھگر ہو، یا بھینس کالونی ہو، شاہ ٹاؤن ہو، یا شاہ لطیف ہو، قائد آباد ہو، یا آپ کا سمار گوٹ ہو، پورے ضلع میں ہم نے آج سے نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کام شروع کیا ہے وہ بڑی لمبی تاریخ ہے، اور ہر وقت ہم نے بلا تفریق، خواہ وہ مذہبی تفریق ہو، خواہ وہ کوئی اور تفریق ہو، بلا تفریق ہم نے کوئی کسی بھی اس کا ہم نے ہر وقت ساتھ دیا ہے، اور ہم نے ہمیشہ خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میں نے ٹکٹ اپلائی کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کے صدر کو اور جنرل سیکرٹری کو، اور مجھے امید بھی پارٹی سے ٹکٹ اب اس کی ہے ملنے کی ہے۔ میں کسی شخصیت پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اس کے ورکر کے حصے سے ہمیں ٹکٹ بھی اسی سے چاہیے۔ ہم بلال بھٹو صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ہم تیر کو انشاءاللہ اتنا نمایاں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پورے ضلع میں تیر ہوگا۔ لیکن میں کبھی بھی کسی بھی شخصیت پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتا ہوں، اور عوامی خدمت پہ یقین رکھتا ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کے حیثیت سے پارٹی پہ مجھے یقین ہے کہ مجھے انشاءاللہ جو بھی ملے گا ہم وہ قبول ہوگا۔ سر، یہ بھی جو بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے جس طرح انشاءاللہ آپ کو ہو ہی جائے گا جس طرح بتا رہے ہیں، تو ایسی کون سے کوئی پلانز یا کوئی ایسی چیزیں جو اس ٹائم پہ ضرورت ہوں آپ کی UC میں یا اس علاقے میں، جو آپ کی سر فہرست ہوں کہ میں جیتتا ہوں یا میں آتا ہوں تو میں نے آتے ہی یہ کچھ کام جو ہے وہ کر کے دینا؟ گلشن حدید میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے، جو ہمارے محترم عبدالعزیز MP ساجد جوکر صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب منسٹری کا حلف لیا تو وہ گھر نہیں گئے، سب سے پہلے وہ چیئرمین ہاؤس گئے، وہاں پہ انہوں نے پانی کی بات رکھی CO سے، اور آج بھی یہاں پانی کا پرابلم موجود ہے۔ انہوں نے سیوریج کا گلشن حدید میں بڑے پیمانے پہ کام کروایا، روڈوں کا بڑے پیمانے پہ کام کروایا، روڈوں کا جال بچھا دیا۔ گلشن حدید کے عوام ان کی انتہائی مشکور ہے، ان کی خدمات حدید کے عوام کے لیے نہیں بلکہ پورے ضلع کے لیے انتہائی خوبصورت اور قابل تعریف ہے، اور وہ ماشاءاللہ اپنا دن ہو رات ہو 24 گھنٹے پبلک میں موجود ہیں، انسانیت کی خدمت پر ان کا یقین ہے۔ سر، اس ٹائم پہ ایک جو کافی زیادہ گلشن حدید میں یا ویسے جیسے روڈز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یا باقی چیزوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اکثر جو اوقات اسی حوالے سے ایک وہ آتا ہے کہ یار روڈز بنتے تو ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں، تو اس میں غلطی کس طرف سے ہے؟ لائک بنانے والوں کی طرف سے یا عوام کی طرف سے بھی کچھ اس طریقے کے مسائل درپیش آتے ہیں؟ ہماری موجودگی میں، میری نگرانی میں جو ابھی گلشن حدید کے روڈوں کا کام ہوا ہے وہ ہم نے سر پہ کھڑے ہو کے کروایا ہے۔ منسٹر صاحب کو حکم تھا کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی کو کمیشن ٹھیکیدار نے نہیں دینا، وہ جتنا بھی اس نے کرنا ہے وہ کوالٹی پہ توجہ دے، اور ماشاءاللہ جو کام ہم نے اپنی نگرانی میں کروائے ہیں ساجد صاحب کے حکم پہ، انہوں نے کہا کہ یہ روڈ، یہ جو حدید میں بسنے والے ہیں ان کی امانت ہے، ان کے ہیں، ان کی ملکیت ہے، میرے نہیں ہے۔ میرا کام ہے ان کے لیے کام لانا، فنڈ ارینج کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بنوانا، اس کی کوالٹی، یہ سب یہاں کے رہائشیوں کا حق ہے، اور انہوں نے کی ہے، اور انشاءاللہ یہ کوئی اگر ہمارے سے پہلے کی شکایت تھی تو مجھے نہیں پتا، اب تو جو ہے ابھی آپ انشاءاللہ نہیں ہوگی، اس پہ نہیں ہے جو کام ہو گیا۔ اچھا بھٹی صاحب، ابھی اس ٹائم پہ لاسٹ، کیونکہ اگر تھوڑا جلدی سے اگر آپ بتا سکیں کہ ایسی کوئی 2-3 بڑی خدمات جو بذات خود آپ کی طرف سے جو ہے وہ کی گئی ہیں؟ دیکھیں، میرے پاس کوئی ایسی سرکاری ذمہ داری تو نہیں تھی، ہم نے بغیر کسی ذمہ داری کے جتنا کام کیا ہے، جتنا ہم لوگوں کے اس پہ موجود رہے ہیں، اور ساجد جوکر صاحب نے اپنے اس ٹینیور میں سب سے بڑا کام جو کیا ہے وہ یہ اپنا جو 50 بیڈ ہاسپٹل ہے، یہ اس پورے آبادی کے لیے، ضلع ٹھٹھہ ہو، حیدرآباد ہو، یا MLO بیٹھے گا، یا 8 کا وہ
ارینج ہوگا تو یہ بڑے پیمانے MLO وغیرہ کے لیے وہ جنا وغیرہ یہ بڑے پیمانے پر ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسٹینشن میں KC والوں نے یہاں کے الائٹیز کو 20 سے 25 لاکھ 28 لاکھ 30 لاکھ کے ڈیمانڈ نوٹ بھیجے تھے. اچھا. جب یہ بات ہمارے تک آئی ہم نے ساجد صاحب تک پہنچائی. ساجد صاحب خود ہمارے ساتھ چلے اسمبلی میں, انہوں نے متعلقہ منسٹر امتیاز شیخ صاحب ان سے بات کی, CO سے بات کی, ہم لوگ ملے تو ان کو یہ جو 25-30 لاکھ کا ڈیمانڈ نوٹ تھا وہ 1.5 لاکھ پر آ گیا. تو ساجد صاحب نے بہرحال عوام کے اندر رہ کر ہماری موجودگی میں ہمارے ساتھ مل کے جو کام کیا ہے اس دفعہ وہ بڑا نمایاں کام ہے. کہ گلشن حدیث سے جو بس سروس کا ابھی افتتاح ہونا تھا کہ کراچی کے اندر نیو بس سروس چل رہی ہے, تو بیچ میں آیا کہ اس کو گلشن حدیث سے چلایا جائے, اور کہیں نہ کہیں اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ شاید کچھ دنوں میں حدیث سے اس کا روٹ ہونے والا ہے. تو اس میں بھی صداقت ہے نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پہلے سسٹم نہیں تھا. UTS کے بعد جب سے وہ ختم ہوئی تو پھر گرین بس ساجد صاحب لے کے آئے تھے اپنی اسپیشلی کوشش سے. اس گرین بس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ملا. لیکن ہمارا پرابلم یہی ہے کہ جب گورنمنٹ کی چیز ہوتی تو ہم کم سنبھالتے ہیں, اپنی ہوتی تو ایک بس کے بعد سال میں دوسری آ جاتی. گورنمنٹ کی ہوتی تو ہم اتنا اس کی قدر نہیں کرتے. اگر ہم اس کی مالکی کریں تو وہ بسیں بھی ختم ہونے والی نہیں تھیں. لیکن اس وقت جتنی ساجد صاحب کی کوشش ہے گھگر تک گلشن حدید تک, تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جتنے ہمارے یونیورسٹیوں کے بچے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کا پرابلم ہے پڑھائی کا شدید ضرورت ہے. یہاں گورنمنٹ کی سروس ہے ہی نہیں, لیکن ساجد صاحب شاید ہمارے بچوں سے زیادہ پریشان ہیں. ان کو اس کی شدید فکر ہے اور ان کی آج بھی اسمبلی میں سلسلے پہ ہمارے سامنے بات ہوئی ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جو دوسرے ضلعوں کو کوٹا ملے گا اس سے شاید اس کو زیادہ ملے گا. ساجد صاحب انشاءاللہ اچھی امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ ساجد صاحب نے یہاں پر ہر یونیورسٹی کا پوائنٹ دلوایا. اسپیشلی اس وقت وزیر ٹرانسپورٹ کو بول کے جب حدید کے لوگ ملے تھے تو تقریباً تمام یونیورسٹیوں کے یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ دلوائے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ پورے پاکستان میں گلشن حدید کی تعلیم پہلے نمبر پر ہے. یہاں کے بچوں نے یہاں محنت کی ہے, شہروں میں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. آج کل ہم یہ بات کرتے تھے کہ گلشن حدید منی پاکستان ہے. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پورا جتنے ممالک ہیں اتنے ہمارے جاننے والے اسٹوڈنٹ یہاں کے کہیں دوسرے ملکوں میں ڈاکٹر ہیں, کہیں انجینئر ہیں, کہیں آرمی میں آفیسر ہیں, کوئی GHQ میں ہے. آپ دبئی میں چلے جاؤ, انگلینڈ میں چلے جاؤ, آپ کو گلشن حدید کی نمائندگی نظر آئے گی. کتنی جگہ پہ جس طرح حدید میں آپ کو پورے پاکستان کی نمائندگی نظر آتی نا, آج حدید کی نمائندگی دنیا بھر کے ممالک میں نظر آ رہی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے رابطے میں جو بچے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں, اب ماشاءاللہ دوسرے ملکوں میں بڑی اچھی خدمت کریں, پاکستان کا نام روشن کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی تعلیم اچھی ہے. حدید کا بچہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے ٹاپ پر جا رہا ہے پڑھائی میں, چاہے وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو, انجینئر کی شکل میں ہو, بیوروکریٹ کی شکل میں ہو, یا جو بھی اس کی خدمات ہیں وہ ماشاءاللہ نمایاں ہیں پورے پاکستان میں. اور ہمیں فخر ہے, میں خود صفدر بھٹی گلشن حدید کا بیٹا ہوں. مجھے اپنی ماؤں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے اپیل ہے کہ ایک ریفرنڈم سمجھ کے مجھے وہ یہاں پہ اس کی واضح کریں کہ آنے والے وقت میں بلدیاتی الیکشن سر پر ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. جو گلشن حدید کی عوام کہے گی ہمیں وہ قابل قبول ہوگی.